بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے۔ یہ جو ایام شروع ہو چکے ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بابرکت دن ہیں۔ ان دنوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 دنوں کی قسم ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، اور یہ پورے سال سے سب سے افضل دن ہیں 10 دن۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتیں پورے سال کی راتوں سے افضل ہیں، اور جو دن ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن فضیلت والے دن ہیں۔ تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو کوشش کرے کہ ان دنوں میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے، باجماعت نماز ادا کرے۔ اور اسی طرح ان دنوں میں تکبیرات کو پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان تکبیرات کو کثرت سے پڑھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جایا کرتے تھے اور بازاروں میں جا کے ان تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، وہ بھی دیکھ کے ان تکبیرات کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو ہر وقت ان تکبیرات کو اپنی زبان پہ جاری رکھیں، اہتمام کریں، دکان پہ، کاروبار پہ، اپنی گاڑی پہ جاتے ہوئے بھی ان تکبیرات کو پڑھیں۔ اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد بھی ان تکبیرات کو پڑھنا مسنون ہے۔ اور اسی طرح ان دنوں میں روزے رکھنا یہ بھی بہت ہی فضیلت کا کام ہے۔ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ جتنا 70 سال کی مسافت ہے۔ تو ان دنوں میں اور زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرنا۔ پورا عشرہ بھی روزے رکھ سکتے ہیں، کچھ دن چھوڑ کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا، 2 دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا، اس طرح روزوں کا اہتمام کرنا۔ اور اسی طرح 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کریں، خود بھی رکھیں، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو حکم دیں کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ بچوں کی تربیت ہوتی ہے اسی طرح۔ اور اسی طرح جس نے قربانی کرنی ہو اس کے متعلق بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخنوں کو اور اپنے غیر ضروری بال کو کٹوا لے۔ تو اب چونکہ چاند نظر آ چکا ہے اور یہ ایام شروع ہو چکے ہیں، آپ کوشش کریں کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن اور غیر ضروری بال نہ کاٹیں۔ اور اسی طرح ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کوشش کریں غریبوں کو ڈھونڈیں، مسکینوں کو ڈھونڈیں۔ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، جہاں پر آپ اپنے بچوں کے لیے خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیتے ہیں، اسی طرح ڈھونڈیں غریبوں کو، بیوہ عورتوں کو، بچوں کو، یتیم بچوں کو ڈھونڈیں۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کے کپڑے لاتے ہیں، غریب بچوں کے، یتیم بچوں کو بھی کپڑے دیں، ان کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل رکھیں تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ہم دنیا میں اکیلے ہیں۔ اور اسی طرح ان دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا، ذکر کا اہتمام کریں، یہ بہت زیادہ فضیلت والے دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں، ذکر کو زیادہ سے زیادہ کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اور قربانی کے دن بھی ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ قربانی کرنی ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے یہ قربانی کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کے جانور کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کے تقوی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں تقوی کتنا ہے۔ تو اس لیے قربانیاں لیتے وقت شوفتہ بازی سے اور اس کی تصویرات کو تشہیر کرنا اور لوگوں کو بتانا ہم نے اتنی مہنگی قربانی لی ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اخلاص اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما توفیقی